الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب ہم پڑھ رہے ہیں کتاب التفسیر. کتاب التفسیر سے مراد قرآن مجید کے وہ مقامات ہیں جن کی تفسیر جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی تھی، اور یہ ہماری کتاب کا آخری باب ہے. اس کے بعد ہماری کتاب جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. حدیث نمبر 1893. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور تم حتتن کہنا، تو انہوں نے اس بات کو بدل دیا. وہ اپنے سرین کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حتتن کی بجائے حبتن فی شعرتن کہنے لگے. آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل کا ذکر جہاں پہ قرآن مجید میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ جب تم فلسطین فتح کرو گے تو تم ایسا کرنا، تم جب دروازے میں داخل ہونا عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور ساتھ ہی تم حتتن کہنا. حتتن کا معنی ہوتا ہے بخشش. بخشش دو باتیں، دو مفہوم ہے حتتن کے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ہم بخشش کا اعلان کرتے ہیں، لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان ہے. تو انہوں نے حتتن کہنے کی بجائے اور سجدہ کرتے ہوئے اور عاجزی سے داخل ہونے کی بجائے بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اکڑتے ہوئے داخل ہوئے، اپنے سرین کے بال گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور انہوں نے بجائے حتتن کہنے کے حبتن فی شعرتن، دانا بالی میں، یعنی ہمیں تو گندم چاہیے یا اللہ، ہمیں تو اناج چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بالی میں دانا اناج کی بالیاں ہوتی ہیں، اس کے خوشے ہوتے ہیں، اور اس کو پھر اس میں سے اناج نکال لیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پھر بڑا غصہ آیا ان پر، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. تو یہ تفسیر بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انہوں نے اب اللہ کے حکم کو بدل ڈالا تھا. حدیث نمبر 1894. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں اللہ تعالیٰ نے پے در پے اور مسلسل وحی نازل فرمائی. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی تھی، جو کہ رمضان کی 21ویں رات کو، رات کے پچھلے پہر تہجد کے وقت نازل ہوئی تھی. اس کے بعد پھر وہی کچھ دیر کے لیے اس میں وقفہ آ گیا، آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق تھوڑی تھوڑی وحی نازل ہوتی تھی. پہلی وحی میں 5 آیات نازل ہوئی تھی، اس کے بعد تھوڑی تھوڑی وحی نازل ہوتی رہی، لیکن بعد میں وحی جو تھی زیادہ بھی نازل ہونے لگ گئی، تعداد میں بھی زیادہ ہوتی تھی اور مقدار میں بھی زیادہ ہوتی تھی. مثلا سورہ یوسف جو ہے، اس کے بارے میں ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، یہ پوری کی پوری سورت جو ہے یہ اکٹھی نازل ہوئی تھی. تو آغاز اس طرح ہوا تھا، اور بعد میں آہستہ آہستہ وہی جو تھی مسلسل اور زیادہ تعداد میں نازل ہوتی تھی. آپ کی وفات سے قبل آپ پر بہت زیادہ وہی نازل ہوئی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے. قرآن مجید جو ہے یہ 23 سال اور 4 مہینوں میں اس کا نزول مکمل ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی عمر ہے وہ بھی اتنی ہی ہے. پہلی آیت جو نازل ہوئی میرا خیال ہے آپ سب کو پتہ ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور آخری آیت جو نازل ہوئی تھی وہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جس میں قیامت کا ذکر ہے. حدیث نمبر 1895. حضرت عمر بن خطاب کی حدیث ہے کہ ایک یہودی آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کے قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کو آپ لوگ پڑھتے ہیں، اگر ہم پر وہ نازل ہوئی ہوتی، یعنی ہم یہودیوں پر وہ نازل ہوئی ہوتی
تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کس آیت کی بات کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے یہ والی آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ تو ایک یہودی آدمی نے حضرت عمر سے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس دن کو اپنا عید کا دن بنا لیتے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تمام کر دیں اور اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ اب جب حضرت عمر نے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا ہم اس دن کو اچھی طرح جانتے ہیں، ہم اس جگہ کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں جہاں یہ نازل ہوئی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عرفات کے میدان میں نازل ہوئی تھی اور دن جمعے کا تھا، بلکہ ہمیں اس وقت کا بھی پتہ ہے جس وقت یہ نازل ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کیا ہے، آپ نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، وہ آپ کا پہلا بھی تھا اور آخری بھی تھا۔ آپ 9 تاریخ کو حجۃ عرفات گئے اور آپ نے وہاں پہ حج کا خطبہ دیا، اور حج کا خطبہ دینے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی ظہر کی نماز سے قبل، ٹھیک ہے؟ اور اس دن جمعے کا دن تھا اور 9 ذی الحج تھی، مقام عرفے کا تھا، عرفات کا میدان تھا، اور وقت جو تھا میں نے آپ کو بتایا کہ حج کا خطبے کے بعد اور نماز سے قبل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس دن ہمارے لیے ہمارے دین کی تکمیل فرما دی تھی۔ حدیث نمبر 1896 حضرت عائشہ کی حدیث ہے۔ عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ سے پوچھا اللہ کے اس قول کے بارے میں، ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ حضرت عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں، یہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو تمہیں جو عورتیں پسند آئیں ان میں سے 2، 3 یا 4 سے نکاح کر لو۔ تو اس آیت سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا اے بھانجے، اس سے مراد وہ یتیم لڑکی ہے جو کسی ولی کے زیر کفالت ہو، وہ عورت ولی کو اپنے مال میں شریک کر لے اور اس کے ولی کو اس کا مال اور جمال پسند آ جائے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کی بھتیجی جو ہے وہ اس کے زیر سرپرستی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا چچا جو ہے وہ بھی وراثت میں بھی اس کے ساتھ شریک ہے، اور وہ یتیم بچی ہے، وہ بھی اپنے باپ کے مال میں حصے دار ہے۔ تو یہ اس یتیم بچی کی بات ہو رہی ہے جو کہ مالدار بھی ہے اور اس کا جو سرپرست ہے اس کو اس کا مال بھی پسند آ جائے اور اس بچی کا جمال بھی پسند آ جائے، ولی یہ چاہے کہ اس سے نکاح کر لے بغیر اس کے ساتھ مہر کے معاملے میں انصاف کرے۔ اب ظاہر ہے بھتیجی کا وہ نکاح جو ہے خود تو نہیں کرے گا، اپنے بیٹے کے ساتھ کرے گا، یا پھر ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی چچا زاد بھائی مراد ہو، جو چچا زاد بھائی وہی اس کا ولی ہو اور وہ اس کے ساتھ خود نکاح کرنا چاہتا ہو، اور وہ اس لڑکی کا اس کو مال بھی پسند آتا ہے، اس کو جمال بھی اس کا پسند آتا ہے، تو لیکن وہ اسے چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ مہر کے معاملے میں انصاف کرے، یعنی اسے چاہیے کہ وہ اس کو اتنا مہر دے جتنا کسی دوسری عورت کو دینا پڑتا۔ تو اس آیت میں اس بات سے منع کر دیا گیا کہ ایسی لڑکیوں کے ساتھ مہر کے معاملے میں انصاف کیے بغیر نکاح نہ کیا جائے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ظاہر ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک فرض کیا چچا زاد ہے، وہ کسی لڑکی کا سرپرست بھی ہے، اب وہ اس لڑکی سے خود نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اس کو اتنا مہر نہیں دینا چاہتا جتنا مہر اس کو باہر سے مل جائے گا،
یا چچا ہے سرپرست، وہ اپنے نکھٹو بیٹے کے ساتھ اس لڑکی کا شادی کرنا چاہتا ہے، اس لڑکی کو باہر سے زیادہ اچھا رشتہ مل سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس یتیم لڑکی کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے، کیونکہ ایسی صورت میں اس یتیم لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ ہاں اگر وہ نکاح کرنا چاہتا ہے اس یتیم کے ساتھ اپنے بیٹے کا، یا خود نکاح کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے وہ اتنا اس کو مہر دے جتنا مہر اس کو باہر سے ملتا تھا، اس کے ساتھ یتیم ہونے کی وجہ سے زیادتی نہ کرے۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ تو لہٰذا اگر تمہیں یہ خیال ہو کہ تم یتیم عورتوں کے بارے میں ناانصافی کرو گے تو پھر تم یتیم عورتوں سے نکاح نہ کرو، بلکہ تم یتیم عورتوں کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کر لو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس آیت کے بعد لوگوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اس بارے میں فتویٰ طلب کیا، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، وہ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور جو تم پر کتاب میں یتیم عورتوں کے بارے میں پہلے حکم نازل ہوا تھا جن کو تم ان کا مہر نہیں دیتے، جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، اور تم اس بات میں رغبت رکھتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو، اور کمزور بچے یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ۔ اب پھر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عورتوں کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ نساء کے آغاز میں پہلے تمہیں ہدایات دی جا چکی ہیں، اور وہ ہدایات یہی تھیں جو کہ یتیم عورتوں کے بارے میں تھیں، کہ اگر تمہارا خیال ہے کہ تم یتیم عورتوں کے ساتھ زیادتی کرو گے ان کے مہر کے سلسلے میں یا اچھے رشتے کے سلسلے میں، تو پھر ایسا کرو ان سے نکاح نہ کرو، پھر دوسری عورتوں سے نکاح کر لو۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جس لڑکی کا پیچھے سے میکا مضبوط ہوتا ہے اس لڑکی کو، آپ کو پتہ ہے، اس کا رشتہ بھی اچھی جگہ پہ ہو جاتا ہے، اس کے حالات بھی اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس کا جو ولی ہے وہ اس سلسلے میں اسے کم مہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، یا اپنے خود لڑکی زیادہ لائق ہے اور اس کا اپنا بچہ یا جو رشتہ وہ کر رہا ہے وہ اتنا لائق نہیں ہے، تو اس سلسلے میں انہیں محتاط ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یتیم عورتوں کے بارے میں ان کے سرپرستوں کو نصیحت کی تھی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دوبارہ لوگوں کو یاد دلایا کہ جو سورہ نساء میں پہلے ہی احکامات نازل ہو چکے ہیں تو ان کا بھی تم خیال رکھو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا دوسری آیت کے بارے میں حکم تھا کہ تم ان سے نکاح نہیں کرتے، یعنی یہ جو وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو، تو یہ دو صورتیں تھیں۔ ہوتا یہ تھا کہ کسی کو اگر اپنی زیر پرورش یتیم لڑکی میں کسی قسم کی رغبت ہو، یعنی اگر وہ مال اور جمال میں کم ہو، تو یہ رغبت کہ اس کا نکاح نہ ہو تاکہ کوئی اس کا سرپرست نہ پیدا ہو جائے اور اس کا مال خود ہڑپ کر لیا جائے، اور اگر لڑکی صاحب مال اور جمال ہو تو یہ رغبت کہ خود اس سے نکاح کر لیا جائے۔ یعنی دو صورتیں ہیں، اگر لڑکی تو مالدار ہے اور خوبصورت بھی ہے تو اس سلسلے میں ولی اس سے خود نکاح کرنا پسند کرے کم مہر دے کر، یا اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا ہے اور بیٹا اتنا لائق نہیں ہے، یا اس کے لیے ایسا رشتہ لیتا ہے اس سے بہتر رشتہ مل سکتا تھا، اس صورت میں بھی اللہ سے ڈرا جائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ لڑکی خوبصورت بھی نہیں ہے اور اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، اور اس صورت میں اس کا ولی سمجھتا ہے کہ اگر اس کا نکاح ہو گیا تو اس کا مال جو ہے اس وقت تو میرے ہاتھ میں ہے، اس کا مال میرے ہاتھ سے نکل کے اس کے شوہر کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اور اس کا خیال ہو میں اس کا نکاح کروں ہی نہ تاکہ اس کے مال سے میں فائدہ اٹھاتا رہوں۔ تو یہ دونوں صورتیں ہیں، دونوں صورتوں میں اس بچی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر نکاح نہ کریں تب بھی زیادتی ہے، اس صورت میں ولی کا خیال یہ ہے کہ اس کا مال میرے پاس رہے گا، اور اگر اس کی میں نے شادی کر دی تو اس کا خاوند کے پاس مال چلا جائے گا، اور اس ڈر سے وہ اس کا نکاح نہ ہی کرے۔ یا اگر وہ بچی مالدار بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، نکاح کر لے لیکن اتنا اچھا رشتہ نہ ہو جتنا اچھا رشتہ اسے مل سکتا تھا، تو ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ سرپرستوں کو چاہیے کہ یتیم عورتوں کے حقوق کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ انصاف کریں۔ حدیث نمبر
1897 حضرت عائشہ کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے سورہ نساء میں، من کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، جو کوئی مالدار ہو تو اس کو بچنا چاہیے، اور جو کوئی فقیر ہو تو اس کو معروف طریقے سے کھا لینا چاہیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ اس یتیم کے بارے میں اتری تھی کہ جس کا سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ ایک یتیم ہے، اب یتیم جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنی جائیداد کو سنبھال لے، اس یتیم کا ایک مکان ہے، اب اس کا جو سرپرست ہے وہ ظاہر ہے اس کے مکان کا کی حفاظت کرے گا، اسے کرائے پہ چڑھائے گا یا اسے سیل کرے گا، یا چلیں جی اس کو کرائے پر ہی چڑھا دیتا ہے، اب اس کی مینٹیننس بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ کام جو وہ کرے گا کہ کرایہ دار سے ہر مہینہ اس نے کرایہ وصول کرنا ہے، یا ایک کرایہ دار نکل گئے ہیں دوسرے کرایہ دار اس میں لا کے بٹھانے ہیں، یا اس کی وہاں پہ رنگ روغن کرانا ہے تاکہ جو اس کی مرمت کرا کے زیادہ اچھا کرایہ مل سکے، اب یہ کام سارے یتیم جو ہے جو نابالغ ہے وہ تو نہیں کر سکتا، تو جو یتیم کا سرپرست ہے یہ سارے جو وہ کام کر رہا ہے، اگر تو یتیم کا سرپرست جو ہے وہ مالدار ہے تو اسے ان کاموں کی کوئی اجرت نہیں لینی چاہیے، یہ سارے کام اس کو فی سبیل اللہ کرنے چاہیے، یہ سارے کام اس کو فی سبیل اللہ کرنے چاہیے۔ لیکن اگر یتیم کا سرپرست جو ہے وہ غریب ہے تو وہ پھر ایسا کر سکتا ہے کہ یتیم کے جو ایسے کام کر رہا ہے ان کے اجرت لے لے۔ مثال کے طور پہ اب یتیم کا ایک چچا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ غریب آدمی ہے، دہاڑی دار ہے، اب اگر وہ اب مکان کرائے پہ دینے کے سلسلے میں اس کا سارا دن لگ جاتا ہے تو وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ سوچے گا کہ نہیں آج تو میرے بچے بھوکے رہ گئے، میں تو دہاڑی پہ نہیں جا سکا، میں یہ نیکی نہیں کرتا، میں چھوڑ دیتا ہوں، اس کے مکان کی سرپرستی میں نہیں کرتا۔ اب کیا ہوگا؟ نقصان تو یتیم کو ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تو اس کا سرپرست جو ہے، اس کا ولی جو ہے وہ مالدار ہو تو اپنی محنت کے پیسے نہ لے، اور لیکن اگر وہ غریب ہے تو اپنی محنت کا اجرت لے سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہی غریب آدمی جو ہے اس کو اپنے مارکیٹ میں سے اس کام کے جتنے پیسے ملتے ہیں اتنے پیسے وہ لے لے، اس کے ساتھ پھر یتیم ہی کو فائدہ ہوگا، یتیم کو اس طرح فائدہ ہوگا کہ اگرچہ وہ یتیم کے مال میں سے بھی لے لے لیکن وہ اس کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس سے ہمدردی تو کرے گا۔ تو لہٰذا یتیم کا جو سرپرست ہے اگر یتیم کے مال کے لیے کچھ محنت کرتا ہے تو مالدار ہے تو اس محنت کی اجرت نہ لے، فی سبیل اللہ کرے، اللہ نے اس کو دیا ہے، اس کو یہ کام اجر و ثواب کے لیے کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ غریب ہے تو وہ اپنی جتنی معروف طریقے سے دہاڑی اس کو ملتی ہے اتنا یتیم کے مال میں سے اپنی اجرت لے لے۔ وہ بھی یتیم کا مال نہیں کھا سکتا کیونکہ یتیم کا مال کھانا تو اپنے پیٹ میں آگ کھانا ہے، وہ اپنی محنت کی اجرت لے سکتا ہے۔ کون؟ غریب آدمی۔ تو حضرت عائشہ نے سورہ نساء کی اس آیت کی یہ تشریح بتائی تھی۔ حدیث نمبر 1898 حضرت عائشہ کی حدیث ہے، یہ بھی سورہ نساء کی آیت ہے، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے بے روحی سے ڈرتی ہو اور اس کا خاوند چاہتا ہو کہ اسے چھوڑ دے، تو اس آیت کے بارے میں حضرت عائشہ نے بتایا کہ وہ کہتی ہیں یہ وہ آدمی ہے جس کے پاس ایسی بیوی ہو جو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا اور وہ چاہتا ہے کہ اسے چھوڑ دے، تو وہ عورت اسے کہے کہ میں تم کو اجازت دیتی ہوں تم دوسری شادی کر لو۔ یہ حضرت عائشہ نے اس کا معنی بتایا۔ مثلاً ایک عورت ہے، اس کا خاوند اس کی پرواہ نہیں کرتا، خرچہ نہیں دیتا، اس کا دھیان نہیں رکھتا، اور اس عورت کو سمجھ آتی ہے کہ یہ مجھے چھوڑنے لگا ہے، مجھے طلاق دینے لگا ہے اور یہ نئی شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ عورت جو ہے اگر اس موقع پر اپنے خاوند کے ساتھ صلح کر لیتی ہے، مثلاً وہ اسے یہ کہتی ہے چلو تم شادی کر لو، میں تمہیں فلاں فلاں معاملے میں تم میرا فلاں حق نہ دو، جیسے حضرت سودا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ حضرت سودا کو یہ اندازہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید انہیں طلاق دینا چاہتے ہیں۔ حضرت سودا نے کہا کیا اپنی جو باری تھی وہ حضرت عائشہ کو دی تھی، اور اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتی لیکن آپ مجھے طلاق نہ دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو عورت اس طرح کی کوئی
ایڈجسٹمنٹ خامن کے ساتھ کر سکتی ہے کہ میں نے جس آدمی کے ساتھ اتنی عمر گزاری ہے میں اس کے ساتھ عمر گزارتی رہوں ایسے ہی، تو مجھے طلاق نہ دو۔ مثال کے طور پہ عورت اسے یہ کہہ سکتی ہے کہ چلو اگر وہ عورت مالدار ہے تو اپنے خامن سے کہہ سکتی ہے چلو میں اپنا خرچہ خود پورا کر لیا کروں گی لیکن مجھے طلاق نہ دو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا اس کے بچوں کو دیکھو جی باپ کا پیار ملتا رہے گا، اس کا اپنا گھر بسا رہے گا، اکیلا وہ جو ہے پہلے کی طرح معاملہ تو نہیں ہوگا لیکن کم از کم اسے گھر کا تحفظ رہے گا، اس کا خاندان بچا رہے گا، اس کی اولاد برباد ہونے سے بچ جائے گی۔ ورنہ اگر طلاق ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے یہ سارے کام خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ میاں بیوی جو ہیں دونوں کوئی ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں آپس میں، کوئی صلح کی صورت کر لیتے ہیں، اور قرآن مجید میں آتا ہے وَالصُّلْحُ خیر، صلح ہی بہتر ہوتی ہے۔ اگر وہ کوئی صلح کی صورت کر لیتے ہیں، عورت اپنا کوئی حق چھوڑ دیتی ہے تو اس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے ہی بہتری ہے۔ حدیث نمبر 1899 حضرت عباس کی حدیث ہے۔ عبد الرحمن بن ابزہ فرماتے ہیں حضرت عباس سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے بارے میں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی جزا جہنم ہے، اس کی سزا جہنم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ لوگ جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے، ہاں حق کے ساتھ قتل کرتے ہیں۔ تو ان آیات کے بارے میں حضرت عباس سے پوچھا گیا تو حضرت عباس نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی مکہ والوں نے کہا کہ ہم نے تو شرک بھی کیا اور اس جان کو بھی قتل کیا جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، اور بے حیائیوں کا ارتکاب بھی کیا، تو گویا ہم تو سیدھے جہنم میں جائیں گے، یعنی ہم بخشے نہ جائیں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتاری الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، کہ جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے، اچھے عمل کر لے، تو ایسے لوگ اللہ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو کہ شرک نہیں کرتے، ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کو گناہ ملے گا۔ تو صحابہ بڑے سخت پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جاہلیت کے زمانے میں شرک بھی کیا تھا، ناحق قتل بھی کیے تھے، بے حیائیاں بھی کی تھیں، یعنی وہ اتنے پریشان ہو گئے کہ ہم تو سیدھے جہنم میں جائیں گے، ہماری بخشش نہ ہو سکے گی۔ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ جب انسان اسلام لے آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اس کے پچھلے گناہ جو ہوتے ہیں اللہ معاف کر دیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات انسان اتنی اچھی توبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ایسی خالص توبہ بعض اوقات انسان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پرانی برائیاں ہوتی ہیں اس کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان توبہ قبول کرنے کی۔ تو صحابہ پھر اس بات پر مطمئن ہو گئے۔ اب جو اس میں سے جو پہلی آیت ہے کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کا فتویٰ یہ تھا کہ جو شخص کسی مسلمان جان کو قتل کرے اس کی معافی نہیں ہے، اور حضرت ابن عباس کا فتویٰ یہ تھا کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی معافی نہیں ہے، اس کی سزا کافر جیسی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہی سزائیں رکھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے سزائیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوا، اللہ نے اس پہ لعنت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم تیار کی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو لہٰذا یہ تمام سزائیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے بیان کی ہیں، یہی سزائیں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو قتل کرنے والے کے لیے بیان کی ہیں۔ تو حضرت ابن عباس کا فتویٰ یہی تھا کہ جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے تو ایسا شخص ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اور حضرت
ابن عباس کہتے تھے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی ہے تو اس کے بعد اسے کسی اور آیت نے منسوخ نہیں کیا، لہٰذا ان کا فتویٰ یہی تھا کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے اور اس کے لیے ہمیشہ کی دوزخ ہے، وہ اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر فرما دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کا ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی قیمت پر معاف نہیں کرے گا، دوسرے جو گناہ ہیں ان کی معافی کی گنجائش ہو سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو۔ لیکن اس سے آپ کو ایک بات کا ضرور پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اتنی سزائیں رکھی ہیں جتنی سزائیں اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے رکھی ہیں، یہ ضرور اس سے واضح ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1901 عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، اور اس آیت کے بارے میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، حضرت عبداللہ بن عباس اس آیت کے بارے میں، اور تم اس شخص کے لیے یہ نہ کہو جو تمہاری طرف سلام پیش کرتا ہے کہ تو مومن نہیں ہے۔ حضرت عباس نے کہا یہ ایک ایسے آدمی کے بارے میں اتری تھی کہ جب کہ ایک شخص کے پاس بکریاں تھیں، مسلمان ملے تو اس نے کہا السلام علیکم، لیکن مسلمانوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کی بکریاں لے لی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتاری کہ تم دنیا کی زندگی کا مال چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پاس تو آخرت میں بہت سی غنیمتیں موجود ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ آیت اس موقع پر اتری تھی جب ایک شخص کی کچھ بکریاں تھیں اور مسلمانوں نے اس کو قتل کر دیا، حالانکہ اس نے مسلمانوں کے قتل کرنے سے پہلے السلام علیکم کا لفظ کہا تھا، یعنی اپنے اسلام کا اعلان کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت اتاری تھی کہ دنیا کا مال لینے کے لیے، یعنی وہ کچھ بکریاں لینے کے لیے تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ حدیث نمبر 1902 برا بن عازب کی حدیث ہے کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں اتری تھی۔ جب انصار حج کرتے تھے تو جب آتے تھے تو اپنے گھروں کو اپنے دروازوں سے داخل ہو کر نہ آتے، ان کی پچھواڑے سے آتے تھے۔ یعنی انصار کا کیا طریقہ تھا، جب حج کر کے فارغ ہو جاتے تو اپنے گھر کے سامنے والے دروازے سے نہ آتے، کوئی پچھلے دروازے سے آتے، ان کے پچھواڑے سے آتے۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ایک آدمی انصار میں سے ایک آدمی حج کر کے آیا تو وہ دروازے سے، سامنے والے دروازے سے آ گیا، تو لوگوں نے اس بات کو بڑا برا سمجھا۔ اس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی، لیس البر بان تاتوا البیوت من ظہورها، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کو ان کی پشتوں سے آؤ، اور لیکن نیک تو وہ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے اور گھروں کو ان کے دروازوں سے آیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ جو ظاہری رسم و رواج ہیں ان کو چھوڑ دو۔ حقیقی نیک کون ہے؟ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ سے تقوی رکھتا ہے، اور گھروں کو ان کے دروازوں سے ہی آنا چاہیے۔ تو انصار کی ایک غلط رسم کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اصلاح فرما دی۔ حدیث نمبر 1903 عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ کچھ لوگ انسانوں میں سے جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ جن مسلمان ہو گئے، لیکن لوگ جو تھے جو ان جنوں کی پوجا کرتے تھے وہ جن تو مسلمان ہو گئے، موحد ہو گئے، لیکن لوگوں نے ان کی پوجا کرنی جاری رکھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت نازل کی تھی، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، وہ لوگ
جن کو یہ پکارتے ہیں یہ لوگ ان کو اپنے رب کی طرف وسیلہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ خود جو ہیں وہ اس بات کو تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے، اور وہ اللہ کی رحمت کے بھی امیدوار ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ یعنی جن کی تم پوجا کر رہے تھے وہ جن تو خود مسلمان ہو گئے، اور خود مسلمان ہو کے اللہ کے عذاب سے بھی ڈر رہے ہیں، اللہ کے قریب ہونے کے لیے نیکیاں بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہیں، اور تم انہی کی پوجا کر رہے ہو۔ ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں، جو وسیلہ یہ والا وسیلہ ہے یہ وسیلہ شرک ہوتا ہے۔ وسیلہ تین طرح کا ہے، جو جائز وسیلہ جسے کہا جا سکتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا وسیلہ دے سکتے ہیں، اللہ کی صفات کا وسیلہ دے سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتی ہیں اللہ تو جو کہ ارحم الراحمین ہے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ دیکھیں ہم اللہ سے اللہ کی صفات کے ساتھ مانگتے ہیں، یا حیو یا قیوم، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، بے رحمتی کا نستغیث، تیری رحمت کا واسطہ ہم تیرے سے فریاد کرتے ہیں۔ تو اللہ کو اللہ کی رحمت کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تو چونکہ اکیلا ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ اللہ کو اللہ کی ذات اور صفات کا واسطہ دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ہم نے پڑھا ہے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اللہ ہم نے تجھے مان لیا ہے، تیرے نبی کو مان لیا ہے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اب یہاں پہ ہم نے کون سا وسیلہ دیا ہے اللہ کو؟ اپنے ایمان کا۔ اللہ اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اسی طرح آپ نے وہ غار والا واقعہ پڑھا تھا، وہ 3 آدمیوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا تھا اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تھی مشکل دور کر دی تھی۔ اور تیسرے نمبر پر آپ کسی زندہ آدمی سے دعا کرا سکتے ہیں۔ یہ 3 وسیلے تو جائز وسیلے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وسیلے ہیں وہ شرک کا راستہ ہی کھولتے ہیں۔ حدیث نمبر 1904، سعید بن جبیر کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس کو کہا، سورہ توبہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت عباس نے کہا کہ سورہ توبہ تو فصیحت کرنے والی ہے، وہ جب تک نازل ہوتی رہی تو یہی کہ اس میں آتا رہا وَمِنْهُمْ، یعنی سورہ توبہ تو ذلیل کرنے والی صورت ہے۔ کس کو؟ کافروں کو اور منافقوں کو۔ اس صورت میں مسلسل کافروں کا اور منافقوں کا ہی ذکر آتا رہا، اور یہاں تک کہ لوگوں نے سوچا کہ کوئی ایک بھی باقی نہیں رہے گا جس کا اس میں ذکر کیا جائے گا۔ کفار کا بھی ذکر آیا سورہ توبہ میں، منافقین کا ذکر بھی آیا، اور بلکہ سورہ توبہ جو ہے اس کی یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے نفاق کی وضاحت کی ہوئی ہے، ایمان کا اور نفاق کا تقابل کیا ہوا ہے۔ اور اس صورت میں سورہ توبہ میں مسلمانوں میں سے بھی ان 3 لوگوں کا ذکر آیا جن کی توبہ جو تھی بعد میں قبول کی گئی۔ تو لوگ سوچتے تھے کہ سورہ توبہ کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑے گی مگر اس کا ذکر اس میں آ جائے گا۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ سورہ انفال کس کے بارے میں اتری؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے بتایا کہ سورہ انفال غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ میں نے پھر پوچھا کہ سورہ حشر کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ سورہ حشر جو ہے وہ یہود کے قبیلہ بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ حدیث نمبر 1906، ابو ذر غفاری کی حدیث ہے۔ کیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو ذر کو سنا، وہ قسم کھاتے تھے کہ یہ آیت حاذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں لڑائی کی، یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو غزوہ بدر کے دن صف سے نکل کر ایک دوسرے سے کے بالمقابل دست بدست لڑے تھے۔
اب ہوا کیا تھا، جب پہلی جنگ ہوئی ہے مسلمانوں کے درمیان اور کفر کے درمیان، کافروں کے درمیان، تو عرب لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ مبارزت طلب کرتے تھے، ہے کوئی ہمارے مقابلے میں جو باہر نکلے؟ کفار میں سے 3 لوگ باہر نکلے، ادھر سے 3 انصاری جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ان کے مقابلے میں آئے، لیکن قریش نے کہا کہ ہمیں تو اپنے چچا زاد بھائیوں سے لڑنا ہے، ہماری تو ان سے جنگ کوئی نہیں ہے، ہمیں تو ان کے ساتھ لڑنا ہے۔ تو پھر مسلمانوں میں سے حضرت حمزہ، حضرت علی ابن طالب اور حضرت عبیدہ بن حارث جو تھے یہ نکلے تھے۔ حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضرت علی بن ابی طالب جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور آپ کے چچا زاد بھائی، اور عبیدہ بن حارث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ کافروں کی طرف سے ربیعہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ نکلے، اور ادھر سے ولید بن عتبہ نکلے، اور ان تینوں نے اپنے تینوں جو مخالف تھے ان سب کو ختم کر دیا تھا۔ تو حضرت قیس کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر غفاری سے سنا تھا کہ یہ جو آیت سورہ حج کی ہے، ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں لڑائی کی، تو یہ ان 2 گروہوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا، ایک گروہ کفار کا تھا۔ تو یہ آیات جو ہیں ان دونوں گروہوں کے بارے میں نکلی تھی، اور یہاں پر یہ آیات پوری کی پوری میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع من حدید۔ ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، وہ گلا ڈالے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور ان کو سر پر لوہے کے تھوڑے بھی مارے جائیں گے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جب کبھی غم کے مارے میں دوزخ سے نکلنا چاہیں گے اسی کے بیچ میں ہی وہ دوبارہ لٹا دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا اب عذاب کا مزہ چکھو۔ تو یہ جو سورہ حج کی آیات ہیں یہ جنگ بدر کے موقع پر ان 2 گروہوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ دنیا میں بھی مسلمانوں نے اپنے ان تینوں جو دشمن تھے ان کو ختم کر دیا تھا، اور باقی یہ قرآن مجید کی آیات نے بھی واضح کر دیا کہ جو کافر ہیں ان کو دوزخ میں یہ اور یہ اور یہ عذاب دیے جائیں گے، دنیا کی ذلت علیحدہ اور آخرت کا عذاب علیحدہ۔ تو اسی جو ہے حدیث پر ہماری یہ کتاب اللؤلؤ مرجان کا اختتام ہو گیا ہے، اسی حدیث پر۔ تو یہ کتاب التفسیر جو تھی اللؤلؤ مرجان کا آخری باب تھا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی جو کتاب ہے اتنی جامع ہے کہ اس میں سب سے پہلا باب جو تھا کتاب الایمان کا تھا، اس کے بعد کتاب الصلاۃ تھی، اس کے بعد کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصلاۃ بڑی تفصیلی آپ نے دیکھی، جس میں نماز عیدین، نماز استسقاء، نماز جنازہ اور نماز کسوف، تمام قسم کے مسائل آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھے۔ عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں، نماز باجماعت کیسے ہوگی، امام کی پیروی کیسے کرنی ہے، یہ تمام مسائل ہم نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ پڑھے۔ اس کے بعد اس میں آپ نے کتاب الزکوٰۃ پڑھی، فرض صدقے کون سے ہیں، نفل صدقے کون سے ہیں، صدقہ دینے کی فضیلت کیا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کے بعد کتاب الصوم دیکھا، نفلی روزے کون کون سے ہیں، فرضی روزے کون کون سے ہیں، روزوں کی قضا کیسے دینی ہے، اور اس طرح کے دوسرے معاملات۔ اس کے بعد پھر ہم نے کتاب الحج دیکھی۔ کتاب الحج میں ہم نے حج اور عمرے کے جو مسائل تھے، احرام کے مسائل، میقات کے مسائل، حج کتنی قسم کا ہوتا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، قربانی کیسے ہوگی، یہ تمام مسائل ہم نے دیکھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے جی، یہاں تک تو عبادات تھیں، اس کے بعد معاملات شروع ہو گئے۔ معاملات میں ہم نے سب سے پہلے کتاب النکاح پڑھی، نکاح کیسے کرنا چاہیے، نکاح کی رسومات جو ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نکاح کیے تھے، اور پھر اس کے ساتھ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، طلاق کے سلسلے میں لوگوں کے غلط خیالات،
اور پھر طلاق کے معاملات کے بعد آگے ہم نے کتاب البیوع دیکھا، کاروبار میں کون کون سے مسائل جو ہیں، کون کون سے مسائل ہیں، کون کون سی تجارت کی شکلیں حرام ہیں اور کون کون سی تجارت کی شکلیں جائز ہیں۔ اگلا باب ہمارا تھا کتاب الحدود کا، اللہ تعالیٰ نے جو قصاص کی حد رکھی ہے اور جو چوری کی حد رکھی ہے، جو انسان کے مال اور جان کی حفاظت کے لیے ہے، انسان کی عزت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کی زنا کی جو ہیں اس کے لیے حدیں رکھی ہیں۔ اگر کوئی شخص غیر شادی شدہ زانی ہو اس کو 100 کوڑے پڑیں گے، اور کوئی شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ اسی طرح شراب کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کوڑوں کی حد رکھی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے کتاب الجہاد دیکھی تھی، جہاد کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات ہوئے، جہاد کی شرائط کیا ہیں، جہاد جو ہے وہ کن حالات میں کیا جائے گا، آپ نے کیسے کیا تھا۔ کتاب الاقضیہ میں ہم نے دیکھا کہ عدالت کے معاملات کیسے طے پائیں گے۔ کتاب الامارہ میں ہم نے دیکھا سیاست کے معاملات کیسے طے پائیں گے۔ کتاب الاضاحی ہم نے دیکھا، اس میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ جو ہیں قربانیاں کیسے کرنی ہیں۔ اسی طرح شکاری جانور جو ہیں اگر وہ شکار کرتے ہیں تو ان کے مسائل کیسے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے کتاب اللقطہ دیکھی، گری پڑی چیز ہو تو گری پڑی چیز کے احکامات جو ہیں وہ شریعت اس کے بارے میں آپ کی کیا آپ کو رہنمائی دیتی ہے۔ تو یہ تمام معاملات پڑھتے پڑھتے پھر ہم آ گئے کتاب الفضائل پر۔ کتاب الفضائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیا تھا، آپ کی سیرت مبارک کیا تھی، آپ کی عادات کیا تھی۔ ہم نے جو ہے لباس اور زینت اور کھانے اور پینے کے ہمارے آداب کیا ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو طب تھی آپ کی وہ کیسی تھی، آپ کی خوابوں کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد پھر کتاب الفضائل ہم نے دیکھی۔ کتاب الفضائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کا جو تھا سیرت، آپ کی اچھی اخلاق، صحابہ کی فضائل، عشرہ مبشرہ کے فضائل، خواتین میں سے جو بہترین خواتین ہیں ان کے فضائل، اور اس کے بعد ہمارا کتاب آ گئی تھی کتاب البر والصلہ، صلہ رحمی کیسے کرنی ہے، عام لوگوں سے کیسے نیکی کرنی ہے۔ کتاب التقدیر ہم نے دیکھی، اور اگلا ہمارا باب تھا کتاب الذکر، دعا، توبہ اور استغفار کیسے کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے، توبہ کی شرائط کیا ہوتی ہیں، منافقین کی صفات کیا ہیں، جنت اور دوزخ کیسی ہیں، اور جنت میں جانے والے اور دوزخ میں جانے والے لوگوں کی صفات کیا ہیں۔ آج ہم نے جو پڑھا تھا وہ تھا قیامت کی شرطیں کیا ہیں، قیامت تک کون کون سے فتنے آنے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کا کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جس کا اس کتاب میں احاطہ نہ کیا گیا ہو۔ اتنی جامع کتاب، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ سب سے مستند کتاب ہے احادیث کے بارے میں، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں متفق ہیں۔ تو یہ کتاب آج اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم نے مکمل کر لی ہے۔ تو آئیے اللہ کے حضور اپنے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارا یہ جو ہم نے سیکھا ہے، سکھایا ہے، اللہ اسے قبول فرما لے۔ اپنے ہاتھ اٹھا دیجئے، اپنے دلوں کو حاضر کر لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی دعا جو ہے نا وہ نہیں سنتا۔ ٹھیک ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیجئے، اور دوبارہ آپ سے کہہ رہی ہوں اپنے دلوں کو حاضر کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری زیادتیاں معاف فرما، ہماری کوتاہیاں معاف فرما۔ اللہ جو گناہ جان بوجھ کر کیے وہ بھی معاف فرما دے۔ اللہ جو ہم سے غلطی سے ہو گئے اللہ وہ بھی معاف فرما دے۔ اللہ جو ہمارے اعلانیہ گناہ تھے وہ بھی معاف فرما دے، جو ہم نے خفیہ طور پر کیے اللہ وہ بھی معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا، ہمارا حشر نشر نیکوں کے ساتھ کرنا۔ اللہ ہم نے یہ کتاب اللؤلؤ والمرجان پڑھی، اللہ آغاز سے لے کے اختتام پر تک، اللہ رب العزت اس میں جو کمیاں اور کوتاہیاں رہ گئیں اللہ اسے معاف فرما دے، اللہ اسے معاف فرما، اس میں جو اچھا ہو گیا وہ تیری رحمت سے تھا، جو خرابیاں تھیں اللہ وہ میری تھیں، اللہ مجھے معاف۔ اللہ جو خرابیاں تھیں وہ مجھے معاف فرما دینا، اللہ قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ کتاب کا پڑھنا پڑھانا قبول فرما، اللہ اس کو سینوں میں اتار دے، اللہ اس کو سننے والوں کے سینوں میں اتار دے۔ اللہ مجھے ایسی زبان دے دے جس میں اثر ہو، سننے والوں کو ایسا دل دے دے کہ اس کے سینے اس کے لیے کھل جائیں۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ اللہ اس محفل میں اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس محفل میں جس نے سنا، اللہ جس نے سنا اللہ اس کے دل میں اتار دے، اس کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اس کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ جو لوگوں کو بتایا ہے اس پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ میرا مواخذہ نہ کر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں، ہم سے غلطی ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اللہ ہمارے اوپر ایسے بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ان لوگوں پہ ڈالے تھے جو ہم سے قبل تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اللہ ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈالنا جن کے اٹھانے کی ہم پر طاقت نہیں ہے، اللہ رحم فرما۔ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا، اللہ معاف کر دے، واغفر لنا، اللہ رحم کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ رحم کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ رحم کر دے۔ اللہ تیرے سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ رمضان کا اللہ آخری اشرا ہے، تیرے ذکر کی محفل ہے جس میں فرشتے بھی موجود ہیں، اللہ تیری مغفرت کا وعدہ بھی ہے،
اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹ، اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ، اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹ۔ اللہ ہمیں ایمان عطا فرما دے، ہمیں عمل عطا فرما دے، ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرما دے، صحیح عقیدے پر عمل عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت جو جو سنا اس پر عمل کی توفیق دے، اللہ جو جو سنایا اس پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہم مجھے معاف کر دیں، اللہ مجھے معاف کر دیں۔ اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک۔ اللہ ہمیں معاف کرنے کا ارادہ کر لے، اللہ ہم نے معاف کرنے کا ارادہ کر لے۔ اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم۔ اللہ ہر گناہ معاف فرما، ہر نیکی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو جو کچھ اس میں پڑا اللہ سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، تمام توفیقیں تیری طرف سے۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا، اللہ کوئی گناہ باقی نہ چھوڑنا جس کو تو معاف نہ کرے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھک لے، اللہ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھک لے۔ قبر کے عذاب سے بچا لینا، حشر کے عذاب سے بچا لینا۔ اللہ پل صراط پہ ہماری مدد فرمانا، اللہ نیکیوں کا تول باری کر دینا، اللہ حساب کتاب آسان لینا، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمانا، اللہ حوض کوثر سے پانی تو پلانا، اللہ رب العزت پل صراط پہ ہماری مدد فرمانا، اللہ حشر کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا، اللہ رب العزت حشر کے سائے میں جگہ دینا، اللہ اپنی دوزخ سے بچا لینا، اپنی جنت میں داخل فرما دینا۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا، سارے گناہ اللہ معاف فرما دے، سارے گناہ معاف فرما دے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے، اللہ گناہوں سے پاک کر دے۔ اللہ ہم تیرے سے کبیرہ اور صغیرہ سارے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اللہ رب العزت کبیرہ گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اللہ صغیرہ گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ جو گناہ جان بوجھ کے کیے، جو گناہ غلطی سے ہو گئے، اللہ جو گناہ چھپ کے کیے، جو گناہ ظاہر کیے، اللہ جو گناہ ہم نے اپنی بے پرواہی سے کیے، اللہ جو گناہ سستیوں سے کیے، اللہ سب کو ہی معاف فرما، اللہ سب کو ہی معاف فرما۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ اللہ سارے گناہ معاف فرما، ساری ضرورتیں پوری فرما، ساری پریشانیاں دور فرما۔ اللہ تو دینے پہ قادر ہے، ہماری ساری پریشانیاں دور فرما، ساری ضرورتیں پوری فرما۔ اللہ اولادوں کو نیک کر دے، اللہ اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار کر دے، اللہ اولادوں کو نمازی بنا دے، اولادوں کو مسجدوں میں جانے والا بنا دے، اولادوں کو اللہ صدقہ کرنے والا بنا، اللہ اولادوں کو اعتکاف بیٹھنے والا بنا، اللہ اولادوں کو اپنے ساتھ جوڑ دے، اور اللہ ان اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ساری ضرورتیں پوری فرما، حق حلال کی روزی عطا فرما، اللہ حق حلال کی روزی عطا فرما، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما، اللہ رب العزت ہماری حلال کی روزیوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے، شکر کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ اپنا شکر کرنے کی توفیق دے، اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے، اللہ استغفار کرنے کی توفیق دے، اللہ لیلۃ القدر عطا فرما دے، اللہ لیلۃ القدر عطا فرما دے، اللہ لیلۃ القدر عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت
لیلۃ القدر عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ساری رحمتیں ہم پہ فرما۔ اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تیرے نبی یہ دعا اکثر کیا کرتے تھے، ہمیں دین اور دنیا کی ساری رحمتیں عطا فرما، اور اللہ ہمیں آخرت سے بچا۔ اللہ ہماری قبریں ٹھنڈی کر دے، اللہ ہماری قبریں ٹھنڈی کر دے، اللہ حشر کے دن ہم پر اپنی رحمت فرما دے۔ اللہ آخرت کی جو مشکل گھڑیاں ہیں اس میں ہمیں یاد رکھ۔ اللہ رب العزت آخرت کی جو مشکل گھڑیاں ہیں ان میں ہمیں یاد رکھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ یہ جو یہاں پہ دورہ حدیث ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جو تمام معاونین ہیں، اللہ ان سب پر اپنی رحمتیں فرما۔ اللہ تمام محنت کرنے والوں کی محنتیں قبول فرما، تمام آنے جانے والوں کا آنا جانا قبول فرما۔ اللہ ہمارے روزے قبول فرما، ہماری نمازیں قبول فرما، ہمارے رکوع قبول فرما، ہمارے سجدے قبول فرما۔ اللہ رب العزت ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں قبول فرما، سب کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ ہمیں ہر وہ شے عطا فرما جو تیرے نبی نے تجھ سے مانگی تھی، اور ہمیں ہر اس عذاب سے بچا جس سے تیرے نبی نے پناہ مانگی۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اللہ دنیا اور آخرت کے سارے فتنوں سے بچا لے، اللہ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللہ ہم تم سے صرف ایک بات کہتے ہیں، ہم تجھ پر ایمان لائے، اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، تیرے نبی پر ایمان لائے ہیں، اللہ تیرے دین پہ چلنے کی کوشش کر، اللہ بس اس سے زیادہ یہ بھی سب تیری توفیق سے ہے، اللہ بس اسے قبول فرما۔ اللہ ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت دے، اللہم انا ہدنا الیک، اللہ ہم تیرے راستے پہ چل پڑے ہیں۔ اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان فآمنا بہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہ خاتمہ بالخیر کرنا، اللہ خاتمہ بالخیر کرنا، اللہ جب تیرے پاس آئے ہم سے راضی ہونا، اللہ جب تیرے پاس آئے تو ہم سے راضی ہونا۔ اللہ اپنی رحمت میں ہمیں ڈانپ لے، اللہ اپنی رحمت میں ہمیں ڈانپ لے، اللہ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے، اللہ ہمیں اپنی رحمت میں ڈانپ لے، اللہ ہمیں اپنی رحمت میں ڈانپ لے، اللہ ہمیں اپنی رحمت میں ڈانپ لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین۔ مولاي صل وسلم دائما